اچھا، میں آپ سے ایک بات پوچھوں. ہسبینڈ اور وائف کے ریلیشن شپ میں کن چیزوں کا ہونا لازمی ہوتا ہے؟ میرے خیال میں لو، کیئر، رسپیکٹ اور لائلٹی اور انڈرسٹینڈنگ. سب سے زیادہ انڈرسٹینڈنگ میٹر کرتی ہے. اگر آپ کے رشتے میں انڈرسٹینڈنگ ہے نا، کہ آپ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، آپ ایک دوسرے کی سنتے ہیں، آپ ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، تو آپ کا ریلیشن شپ بہت اچھا چلتا ہے. آپ کے پارٹنر کو آپ پہ ٹرسٹ ہو جاتا ہے صرف انڈرسٹینڈنگ بیہاف پہ، کیونکہ وہ آپ کو اچھے سے انڈرسٹینڈ کر چکا ہوتا ہے. اور جیسے کہ کسی بھی اس کو چلانے کے لیے، رشتے کو چلانے کے لیے دونوں سائڈ سے اپنا اپنا حصہ ایڈ کرنا ہوتا ہے. تو ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں سائڈوں سے اگر اپنا 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 کمپرومائز، اپنا اپنا انڈرسٹینڈنگ، اپنی اپنی لائلٹی ایڈ کی جائے، لو ایڈ کیا جائے، کیئر ایڈ کی جائے، تو آئی تھنک سو کہ جو رشتہ ہوتا ہے بہت مضبوط ہوتا جاتا ہے. میرے اور شاہزیب کے رشتے کو آئی تھنک سو 3 ایئرس ہو گئے ہیں. مطلب ہم ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن شپ میں تھے. پہلے ہم ایک دوسرے کو لو کرتے تھے، دین پھر شادی ہو گئی. تو ہماری جو سب سے ہمارے رشتے میں مضبوطی ہے صرف انڈرسٹینڈنگ. ہم ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ بہت کرتے ہیں. بہت سے لوگ باتیں کریں، ہمارے رشتے میں بہت سی رکاوٹیں آئیں، مطلب کچھ شاہزیب کی فیملی کی طرف سے، کچھ میری طرف سے، کچھ بہت طرح کی ایشوز آئے، لیکن ہمارے انڈرسٹینڈنگ بھی ہاف پہ ہم نے ہر ایک سٹیج کو ہم نے کیا، کراس کیا. ہم نے ہر ایک سٹیج کو اچھے طریقے سے گزارا. اور لڑائیاں بھی بہت ہوئی ہمارے بیچ، لیکن ہاں ہمارے میں اگر لیٹس سپوز ہمارے ایک اور اچھی بات کہ کبھی ہم نے لڑائی کو بہت زیادہ لمبا نہیں کھینچا. اگر جتنی مرضی ہماری لڑائی ہوتی تھی تو ہم نے اگلے دن سب کچھ ہم نے بھول کے ایک دوسرے کو کال کر لینی. زیادہ موسٹلی کالس میں ہی کرتی تھی، کیونکہ شاہزیب کو منانا تھوڑا سا کم ہی آتا تھا. کبھی میں کال کر لینی، کبھی اس نے کال کر لینی، کسی نہ کسی بہانے سے کال کر لینی، اور پھر ایک دوسرے کو منا لینا، باتیں گھما پھرا کے کر کے پھر دین آخری میں منانے کی کوشش کرنی. اچھا ہے پھر ہمارے بلاک کر دیتے تھے، پھر بلاک سے ایک دوسرے کو ہٹانا. بہت مزے کا ٹائم پیریڈ گزرا ہمارا، بہت مزہ آیا ہمیں. لیکن اب جو کہ ہماری شادی ہو چکی ہے، اب ہمارا یہ ہے کہ اب ہم لوگوں کے بیچ کی آئی تھنک سو یہ ایک انڈرسٹینڈنگ کا جو ہوتا ہے فیز ہوتا ہے، یہ آئی تھنک سو شادی سے پہلے کا ہوتا ہے. ایک دوسرے کو اگر شادی سے پہلے انڈرسٹینڈ اچھے طریقے سے کر لیا جائے نا، تو شادی کے بعد جسٹ رہ جاتا ہے کیئر، رہ جاتی ہے لو، رہ جاتا ہے. پھر انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اب مجھے پتا ہوتا ہے کہ اس کو کیا اچھا لگے گا، کیا اچھا نہیں لگے گا، اس کے لیے کیا بیٹر ہے، کیا نہیں ہے. وہ اس کو پتا ہوتا ہے یار میں نے اس طریقے سے اس کی کیئر کرنی ہے، اس طریقے سے اس کو اچھا لگے گا، یہ برا لگے گا، ایسے ویسے. مطلب ہر چیز کا پہلے سے کلیئر ہو جاتا ہے انڈرسٹینڈنگ بھی آپ پہ. ہاں اگر لیٹ سپوز ہمارے بیچ بات بھی نہ ہوئی ہوتی، ہم ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ نہ کر رہے ہوتے، تو یہ شادی کے بعد جو سا ہوتا ہے رشتہ، مطلب ہم انڈرسٹینڈنگ میں جو سا گزارتے، جو سی شادی سے پہلے ہماری لڑائیاں جھگڑے ہوئے، وہ اگر شادی کے بعد ہوتے ہیں تو بات کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتی. بات آپ کو پتہ ہے بہت ایشوز آتے ہیں. تو یہ ہم نے جو کہ ایشوز کو شادی سے پہلے دیکھا، اس کو سولو کیا، اور ہمیں ہر ایک ایشو سے ایک سیکھ ملتی تھی کہ آیا کہ اب ہم نے اس ایشو کو دہرانا نہیں ہے. ہم نے اب اس پہ دوبارہ ہمیں اس پہ مطلب جب ہم ایک دوسرے سے سوری وغیرہ یہ وہ کرتے تھے، دین ہم یہ سوچتے تھے کہ اب ہم اس ایشو کو کبھی بھی اپنے زندگی میں نہیں دہرائیں گے. تو شادی سے پہلے 3 سال میں آئی تھنک سو جتنے بھی ایشوز ہوئے اور ختم ہوئے، تو اس کا یہ رزلٹ نکلا کہ شادی کے بعد لڑائی نہیں بچی، بس پیار، لو، کیئر. میں سوچتی ہوں یار جو سا تھا ایک مسالہ تھا
रूठना मनाना ये वो कुछ भी नहीं है. मुझे समझ नहीं आती, मैं ना लड़ाई करनी है किस भी आप पे करूँ. वो मेरे कहने से पहले ही हर एक चीज़ ओके कर देता है, मेरी केयर करता है, ये नहीं मैं कह सकती. बस मैं कोशिश भी करूँ ना छोटे छोटे बहानों पे लड़ाई करने की, बट वो सारा कुछ ना पहले से वो कर देता है. तो मेरे ख्याल में आई थिंक सो कि किसी भी रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है उसको ज़्यादा फोकस किया जाए. बस अपने पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग कायम रखें. आपके पार्टनर को आप पे इतना ट्रस्ट हो जाए, आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी स्ट्रांग हो कि आप अगर मतलब आप पे वो हर तरह का ट्रस्ट करे, आप उसके लिए हमेशा राइट हो, इतना आपका ट्रस्ट कायम हो जाए कि आप कहोगे चाहे सारी दुनिया गलत हो सकती है, यू आर द ट्रू पर्सन इन माई लाइफ, तुम गलत हो ही नहीं सकते. या मैं कह सकती हूँ कि शज़ेब गलत हो ही नहीं सकता, या वो कहे कि मैं तो गलत हो ही नहीं सकती, बाकी पूरी दुनिया ख़राब हो सकती है, दुनिया गलत हो सकती, दुनिया का एक इंसान गलत हो सकता है, ये बंदी नहीं हो सकती. अब इतना ट्रस्ट कायम हो जाता है आपस का. तो बस अभी तक तो ऐसे ही हमारा चल रहा है. दुआ कीजिएगा कि आगे भी ऐसे ही चलता रहे. बाकी मैं कोशिश करूँगी आप लोगों से अपनी लाइफ के शादी के न्यू न्यू एक्सपीरियंस शेयर करूँ. तो इंशाल्लाह कैरी कीजिएगा हमें, यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टा पे फॉलो कीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.